آج کی جگ بیتی کی کہانی ہمارے بڑوں نے ہمیں سنائی ہے اور یہ ان کہانیوں میں سے ایک بہت اچھی کہانی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی۔ ایک لڑکا تھا اور یہ جو تھا 20-25 سال اس کی عمر تھی اور اپنے والدین کے ساتھ دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی میں رہائش پذیر تھا، اور کبھی کبھار وہ اور اس کے والد دریا سے جا کے مچھلیاں پکڑتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اور کبھی جو ہے یہ لڑکا بالکل لاپرواہ ہو جاتا تھا اور بالکل ہی غیر ذمہ دارانہ اس کا رویہ ہوتا تھا، جس پر اس کے والد اسے کہتے تھے کہ محنت مزدوری کرنی چاہیے ہے اور ہمیں ہمت نہیں آنی چاہیے ہے، لیکن وہ اس کی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ محنت کیے بغیر بھی اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ اس کے والدین اسے بہت سمجھاتے تھے کہ ایسا نہیں ہوتا، جہاں ہمیں محنت کرنی ہے وہاں ہمیں پھل ملے گا۔ اسی بات پہ اس کے والد سے اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ اپنے والد سے لڑ کر دریا کے کنارے چلا گیا اور وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ والد صاحب سے ناراض تھا اور غصہ بھی تھا دماغ میں کہ مجھے والد صاحب محنت کرنے کا کیوں کہتے ہیں، جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو رزق لکھا ہے وہ تو انسان کو مل کے رہے گا، بغیر محنت کے بھی مجھے ملنا چاہیے ہے۔ بس اس کے دماغ میں یہی بات سمائی ہوئی تھی۔ یہ اپنے والد کی بات کو سمجھ نہیں رہا تھا، اسی غصے میں اور پریشانی میں بیٹھا تھا کہ اس کو دریا کے کنارے ہی ایک دور سے کوئی چیز تیرتی ہوئی نظر آئی۔ جب یہ قریب جا کے اس نے دیکھا تو ایک بڑا سا پتا تھا اور اس پتے کے اوپر حلوہ رکھا ہوا تھا جو تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے اس کو ٹہنی سے اپنے قریب کیا اور پتے سے اس نے حلوے کو کھایا، اتارا اور کھا لیا، اور بڑا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آج محنت مزدوری کچھ بھی نہیں کی اور مجھے حلوہ پکا ہوا مل گیا ایک پتے کے اوپر رکھا ہوا۔ یہ کھا کے اور بہت آرام سے اپنے گھر واپس آ گیا، اور دوسرے دن اس کے ذہن میں پھر دوبارہ سے خیال آیا کہ میں آج جا کے دیکھتا ہوں کہ آج بھی میرے نصیب کا کھانا مجھے ملتا ہے وہاں سے یا نہیں۔ یہ سوچ کر یہ واپس دریا پہ اسی جگہ چلا گیا، اور اتفاق کی بات کہ تھوڑی ہی دیر میں پتا اور جو حلوہ تھا وہ تیرتے ہوئے اس کو نظر آئے۔ اس نے وہ حلوہ دوبارہ سے لیا، پتے سے اتارا اور پھر کھا لیا۔ اس طرح ہوتے ہوتے بہت سارے دن گزر گئے، ایک ایک کر کے دن گزرتے جا رہے تھے، اور اس کی موج لگی ہوئی تھی کہ مجھے تو حلوہ پکایا بہت اچھا، میرے نصیب کا مجھے کھانا مل رہا ہے بغیر محنت کے۔ ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس حلوے والے شخص کو دیکھوں کون مہربان ہے جسے اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ میرے لیے کھانا بناتا ہے، حلوہ بناتا ہے اور پتے پہ ڈال کے بھیج دیتا ہے، اور وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور کسی اور کو یہاں قریب میں نظر بھی نہیں آتا۔ یہ سوچتا ہوا دریا کے کنارے چل پڑا اور ڈھونڈنے لگا کہ یہاں کہیں کہاں سے یہ سلسلہ آ رہا ہے، میں ڈھونڈتا ہوں۔ یہ چلتا چلتا کافی دور چلا گیا، اور جب اس نے وہاں دیکھا تو وہاں ایک جھگی تھی، اور جھگی میں ایک بابا جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا اور تکلیف سے وہ کرا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی پرابلم میں ہے، میں اس کی مدد کر سکوں۔ اس نے اس بابے سے مخاطب ہو کے کہا کہ کیا میں آپ کی جھونپڑی میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ بزرگوار نے کہا کہ ضرور بیٹے آپ آ جاؤ، اور وہ بیٹھا ہوا تکلیف میں تھا۔ اس نے اسے اس کی تکلیف کی وجہ پوچھی تو اس بزرگوار نے اس کو بتایا کہ میرا جو گھٹنا ہے یا میری جو ٹانگ ہے اس میں زخم ہو گئے ہیں، اور اس کا علاج مجھے کہیں سے مل نہیں رہا تھا، تو مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ حلوے کی شکل میں اس طرح ایک حلوہ بنائیے، اور حلوے میں وہ دوائی ڈالتے ہیں، اور وہ دوائی ڈال کے میں اپنے زخم پہ رکھ دیتا ہوں، اور ہر دوسرے تیسرے روز ایک دن کے بعد مجھے وہ حلوہ جو ہے وہ دریا میں بہا دینا ہوتا ہے پتے پہ رکھ کے، اور پھر جو ہے میں دوائی باندھ رہا ہوں، اور اب مجھے پہلے سے کافی آرام محسوس ہو رہا ہے۔ اس کو وہاں بہت کراہت محسوس ہوئی، شرمندگی ہوئی، یہ کچھ بول نہیں سکا ندامت سے، اور یہ فوراً سے وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر آیا، اپنے والد کو گلے لگایا اور معافی مانگی کہ محنت میں عظمت ہے، اور اس دن کے بعد اس نے کوئی ایسی اپنے والد کے ساتھ بد کلامی نہیں کی، اور محنت کی اس لڑکے نے اور دن رات ایک کر دیا، اور اس طرح اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کا راستہ دکھایا۔